حضور کی اہل بیت کا آپ کے مال میں کیا حق ہے؟ حضور کے قرابت داروں کا آپ کے مال میں کیا حق ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ہماری عمر گزر گئی، بال سفید ہونے شروع ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف توجہ، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، کیا کبھی اس موضوع پر بات ہوئی ہے؟ ہمارے ہاں اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی، لوگ ڈرتے ہیں اگر ہم نے بات کی عوام ناراض ہو جائے گی، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، جو مجھے تنخواہ دیتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، اسی وجہ سے علم نہیں آگے چلتا، لوگ ڈرتے رہتے ہیں، اور جو عالم ہوتا ہے وہ غیرت مند ہے، اسے کوئی طلب نہیں ہے۔ اب ہم نے بھی علماء کو پیسے پر لگایا اور یہ کہا پیسے لیتے جو زبان نہ کھولو اپنی، سچی باتیں مت کرنا، یہ بات بھی ذرا سن لو اور دل کھول کے سمجھ جاؤ۔ رسول اللہ کے قرابت داروں کا ہمارے مال پر حق ہے، اور وہ جب چاہیں جس سے جا کے چاہیں وصول کر سکتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی بڑے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا، جس نے 2 کتابڑیاں پڑھ کے علم نہیں لیا، جس نے باقاعدہ پورا علم کسی مدرسے میں سیکھا ہے، کسی چوٹی کے عالم دین سے پڑھا، اس سے پوچھنا، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائے گا۔ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو قرآن پاک کھول لینا، اور اس قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، خمس۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ خمس۔ خمس نکلا ہے خامسۃ سے، خامسہ لفظ ہے عدد کے لیے، خمسہ۔ آپ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا۔ یہ خمسۃ، اگر کوئی بندہ عرب میں رہ کے آیا ہے، متحدہ عرب امارات میں کسی ملک میں رہ کے آیا ہے، تو وہ جانتا ہے خمسۃ کا معنی کیا ہے۔ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے جو حضور کے قرابت دار ہیں ان کا امت کے مال میں 5واں حصہ مقرر ہے۔ کتنا؟ غور کرو ذرا اس بات پر۔ حضور کے قرابت داروں کا، اہل بیت کا حصہ ہے آپ کے مال میں، یہ انہوں نے مقرر نہیں کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ کتنا حصہ؟ بولو سارے بولو ذرا، کتنا حصہ؟ اس کو یاد کر لو، کتنا حصہ؟ کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، حضور کے قرابت داروں کے لیے، حضور کے رشتہ داروں کے لیے، حضور کے خاندان کے لیے، امت کے مال میں 5واں حصہ مقرر ہے، اور ان کو حق دیا گیا ہے، وہ جب چاہیں جس کے پاس جائیں اور اس کو بولیں ہمارا حق ہمیں دو، وہ سختی سے بھی لے سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔